بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھ رہے ہیں اور یقیناً آپ لوگ پسند کرتے ہیں۔ ہماری آپ سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اس پر رہنمائی آپ لوگوں کی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں مکمل کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اس پروگرام کو اسی انداز میں آگے لے کر چلیں گے۔ آپ لوگوں کی کال شامل کی جائیں گی، آپ کے سوالات، آپ کے مسائل، واٹس ایپ پہ بھی جو آپ لوگوں کے میسیجز، جو آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، اس پر بھی ساتھ ساتھ بات کی جائے گی۔ اور یقیناً موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی ہم کسی نہ کسی ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس پر بھی اپنے علماء سے ہماری جو گفتگو ہے وہ رہتی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، آپ یقیناً ان کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ ہر روز کی طرح آج ہمارے ساتھ ہیں آپ، اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو رہے گی آج کے پروگرام میں بھی۔ اور جتنے بھی ہمارے کالرز ہوتے ہیں، دیکھنے والے، سننے والے، جو خاص طور پر ہمیں کہتے رہتے ہیں، اپنے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان سب کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں۔ اور دیگر جو احباب ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، ان پر بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم آج کے پروگرام میں انشاءاللہ یہ جو حادثات ہیں ایسے، ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ سنتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لکھ دیا گیا ہے ویسے ہوتا ہے، لیکن ان سے بچنے کا جو طریقہ کار جو ہمیں قرآن و سنت احادیث کی روشنی میں نظر آتا ہے۔ اگر آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ نے درود پڑھنا ہے، آپ نے وظائف کرنے ہیں کہ آپ اس حصار میں رہ سکیں۔ تو یہ جو اس طرح کے جو حادثات ہیں اور جو وبائی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی بات کریں گے ہم آج کے پروگرام میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی جو ہے وہ فرامین کے مطابق گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ میں جناب قبلہ سہروردی صاحب سے ہی گزارش کروں گا، آپ گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب آج کے اس پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ دیکھیں، جہاں تک یہ وبائی امراض کا تعلق ہے یا زمینی آسمانی آفات و بلیات کا تعلق ہے، تو ہمیں تاریخ کے اوراق سے یہ تمام چیزیں ملتی ہیں۔ جی، قرآن و حدیث کے مطابق بھی ان چیزوں کا وجود موجود ہے۔ بے شک۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی آپ کے ساتھ صحابہ کرام ہوتے یا صحابہ کرام سیپریٹ کہیں جا رہے ہوتے تو حضور فرماتے کہ جہاں عذاب شدہ بستیوں کے پاس سے گزریں تو تیزی سے گزر جایا کریں۔ عذاب شروع سے نازل ہوتے رہے، بستیوں پہ نازل ہوتے رہے، تباہی ہوتی رہی، طوفان نو آیا، اس کے علاوہ بھی بے شمار شکلیں بدل گئیں لوگوں کی، اور بستیاں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کے عذاب ہوتے تھے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ سابقہ امتوں کی بات ہو رہی ہے، تو قرآن مجید میں بھی اس کا ان چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ حضور بھی اپنے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا کرتے تھے، بلکہ دیکھیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتابوں میں لکھا سیرت کی کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو اس وقت مدینہ کے اندر بھی طاعون کی بیماری جو ہے وہ موجود تھی، اور سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساتھ تھے، وہ بھی اس کی زد میں ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
معمول ہوتا تھا کہ جہاں کہیں بھی جاتے اگر اس بستی کا نام ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو پہلے نام تبدیل کرتے. آپ نے اسی یثرب کو چینج کر کے مدینہ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا نام رکھا. یہ اب وہ یثرب نہیں رہا، بیماریوں کا گھر نہیں رہا، بلکہ یہ اب نبی کا شہر ہے. نبی کا شہر. اگر کسی بستی کا نام ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ بستی کا نام تبدیل کرتے. کسی آدمی کا نام اچھا نہیں ہوتا تھا، جس کا معنی ٹھیک نہیں ہوتا تھا تو اس کا نام بھی تبدیل کرتے تھے. بالکل صحیح. بے شمار آپ جتنے بھی آپ صحابہ کرام کے نام پڑھیں، نام اور ہوتے ہیں، آگے بعض کنیت کے اعتبار سے، بعض لقب کے اعتبار سے پکارے جاتے ہیں، پیچھے نام ان کے اصل اور ہوتے ہیں. تو اسی ضمن سے دیکھیں یہ چھوٹے موٹے عذاب سابقہ امتوں پر آتے رہے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اللہ کے حضور میں دعائیں بھی مانگی. اللہ نے وہ سابقہ عذاب اس امت پہ جو ہیں وہ نازل نہیں فرمائے. بالکل صحیح. اور قرآن مجید کی ایک سورت انفال کی آیت بھی ہے کہ محبوب آپ چونکہ یہاں موجود ہیں اس لیے اب وہ عذاب جو پہلے ہوتے تھے کہ شکلیں بدل جاتی تھی، بستیاں تباہ ہو جاتی تھی، طوفان آتے تھے، زلزلے آتے تھے، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے دور میں آپ نے 4 قسم کے بعض کتابوں میں لکھا ہے، ہوا پر، آگ پر، زمین پر، پانی پر آپ نے حکومت فرمائی ہے. صحیح. اور آپ کے دور میں جب زلزلے آتے تو آپ زمین پر آپ درے مارتے کہ کیا آپ زمین پوچھتے کہ کیا عمر انصاف نہیں کر رہا. بالکل. اگر کہیں سے آگ آتی تھی تو آپ نے وہاں اس کو بھی روکا کہ عمر انصاف نہیں کر رہا. اور سیرت کتاب میں لکھا ہے کہ اب قیامت تک وہ آگ مدینے میں نہیں آئے گی. اللہ. آپ نے دریائے نیل کو خط بھیجا کہ اگر آپ اپنی مرضی سے بہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جو ان کی رسم و رواج تھی ایک لڑکی جو ہے وہ ہر سال اس دریا میں پھینک دیتے تھے. تو آپ ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کیا عمر انصاف نہیں کرتا. تو سلطانی صاحب اب اس چیز کو اگر ہم فوکس کریں تو وہ عذاب سابقہ قوموں والے تو نہیں ہیں. بالکل نہیں. لیکن یہ بھی عذاب ہی ہیں ہمارے. اب یہ عذاب وہ عذاب نہیں ہے، لیکن ہمارے اعمال کی وجہ سے صورتحال ہمیں تبدیل ہے، بھگتنا ضرور پڑے گا. بالکل. چونکہ نمبر 1 کہ انصاف ہے ہی نہیں بالکل ہی. بالکل. اور جہاں انصاف نہیں ہوتا تو حضرت عمر کا وہ فرمان ہمارے سامنے ہے کہ کہیں آگ کو پوچھتے ہیں، کہیں زمین کو پوچھتے ہیں، کہیں ہوا کو پوچھتے ہیں، کہیں پانی کو پوچھتے ہیں کہ کیا عمر انصاف نہیں کر رہا. اس کا مطلب یہ کہ اگر انصاف ہے تو پھر زلزلے کیوں، پھر آگ کا آنا کیوں، یہ تمام چیزیں ہیں. اب چونکہ یہ وبائی امراض ہیں، یہ ایکسیڈنٹ ہیں، یہ سیلاب ہے، یہ آندیاں ہیں، یہ طوفان ہیں، ان کا وجود پہلے بھی تھا اب بھی ہے، لیکن ان کی حیت چینج ہو گئی. بالکل صحیح. کہ وہ سخت قسم کے یہ ہمیں ایک اس سلسلے میں کہ تاکہ ہم کم از کم اپنے اعمال کو درست کریں. ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں کہاں کس عمل میں ہم جا رہے ہیں. اور یہ واقعہ آپ نے بھی دیکھا، وہ ایک لڑکی کو فائر مار رہے ہیں. جی. تو دیکھیں اب دیکھ کے تو میں پھر وہی بیفور اسلام وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ اپنی جوان بیٹیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے. اور حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی چیز کا خاتمہ کیا کہ اسلام نے عورت کو تحفظ دیا. اسلام نے عورت کی عظمت اور مقام کو بتایا. اسلام نے بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے، بہن کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، یہ بتایا ہے. بالکل. وہ جو بیچاری عورتیں عدت گزارنے کے لیے ایک کمرے کے اندر سڑ جل کر مر جاتی تھیں، بدبودار جسم ہو جاتے تھے، اسلام نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا. لیکن ہم اب بھی اس جہالت کے اندھیرے میں موجود رہتے ہیں کہ دیکھیں اچھے بھی عمل ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. انسان عورت کو تو دیکھتا ہے کہ عورت نے یہ غلط کام کیا، لیکن جب وہ خود غلط کام کر رہا ہوتا ہے بالکل پھر اسے وہ نظر ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں بھی تو انسان، عورت انسان. شاید ایسا ہے کہ معاشرے میں
عورت کی کمزوری پر انسان حاوی ہو جاتا ہے، ایسا بھی بس وہی ہے نا کہ جیسے بیفور اسلام وہ جو رواج تھے ان کے کہ جی جی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، بالکل۔ بیوہ ہو جانی تو اس کو اپنے کمرے میں بند کر دینا، متعلقہ کو بند کر دینا، اسے آگے شادی کی اجازت نہ دینا، بالکل یہ اب سیم پوزیشن یہی وہی آ رہی ہے نا، صحیح۔ وہی پوزیشن آ رہی ہے کہ ہم مطلب ہے کہ غیرت کے نام پہ، جی یہ کیا غیرت ہے، یہ غیرت کیا؟ اسلام نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے۔ پہلے تو ہم یہ دیکھیں، ہم اس غیرت کو روتے ہیں، جی ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے ملک کے اندر کسی چیز کی غیرت، کوئی غیرت نام کی چیز ہے ہمارے اندر؟ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں، ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، ہم شاعر اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہم ہر فرائض حقوق جتنے بھی ہم وہ پورے کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم شریعت کا نفاذ کریں اپنے ملک کے اندر، بالکل، اس کے بعد ہم سزائیں دیں، اور سزائیں اس طرح کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ آپ ایسے ایک بیٹی کو یا بہن کو یا عورت کو آپ ایسے جا کے تو شوٹ کر دیں۔ وائے یہ اسلام بھائی عدالتیں اگر قاضی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کا ایک پروسیس ہے، دیکھا نا آپ اس کی انویسٹیگیشن، اگر کوئی جرم میں پایا جاتا ہے تو پھر سزا قاضی اسے دے، نہ کہ بندہ خود اپنے ہاتھ سے اس کو سزا دے۔ یہ تو کہیں نہیں لکھا۔ حضور کے دور میں، خلفاء کے دور میں بھی عدالتیں موجود تھی کہ اگر کوئی زنا کا کیس آ ہی گیا ہے تو اسے مطلب یہ کہ اسے اگر سزا دینی ہے، اسے کوڑے مارنے ہیں، اسے سنسار کرنا ہے تو قاضی فیصلہ کرتا تھا نا، بالکل، ہر گھر کا بندہ تو فیصلہ نہیں کرتا تھا۔ تو چونکہ ہمارے ملک کے اندر نہ تو کوئی حکومت نام کی کوئی چیز ہے، نہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت کوئی قانون ہے، نہ ہمارے ملک کے اندر کوئی نظام ہے، نہ ہی کوئی انصاف ہے، نہ عدالتیں، اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر لا قانونیت ہوگی، پھر ہر ایک جو اٹھے گا وہ مطلب کوئی کسی کو مار رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، سرے عام پکڑ کے اسے بیچارے غریب آدمی کو مارنا شروع کرتے ہیں۔ اگر انہی لوگوں کو پتا ہو کہ انصاف ہوگا، اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھندا ہمارے گلے میں، تو کوئی یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے۔ تو اس لیے یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے کہ زلزلہ آ جانا، مسلسل بیفور ٹائم بارشوں کا شروع ہو جانا، دریا نکل جانے، یہ ایکسیڈنٹ ہو جانے، یہ مطلب یہ سلطانی صاحب بالکل، یہ بیسیکلی ہمارے عملوں کی ایک سزا ہے ہمارے لیے۔ اور جب کوئی سزا ہوتی ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بستی میں کوئی نیک بھی رہتا ہے یا کوئی برا بھی رہتا ہے۔ صاف ظاہر ہے، زد میں تو جب دھواں اٹھتا ہے تو سبھی آتے ہیں، وہ سب کی طرف جاتا ہے۔ آگ جہاں تک وہ پھیلتا ہے، آگ اگر جلتی ہے تو اس کا سیک بھی جو ہے وہ سب کو ملتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھوں گا کہ ہمارے اللہ اس ملک پر رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نظام حکومت لائے، اللہ تعالیٰ خلفاء کی طرح ہمیں کو اچھا خلیفہ دے دے کہ اس ملک میں جب تک انصاف نہیں ہوگا یہ ملک تو ترقی کر ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب تو ظلم ہی ظلم رہ گیا ہے، جس طرح بیفور اسلام دا مائٹ از رائٹ کہ بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کو مارتا تھا، بڑا شخص چھوٹے کو مارتا تھا، اب بڑے کو کچھ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، چھوٹے کو سزا ملتی تھی بیفور اسلام اینڈ آفٹر اسلام۔ اب سیم پوزیشن وہی ہے۔ خلفاء کا دور نکالیں، خلفاء کا دور نکال دے، خلفاء کے دور میں تو انصاف تھا، اب سیم پوزیشن ہے کہ دا مائٹ از رائٹ کہ جو طاقتور ہے اس کے ہاتھ میں قانون ہے، وہ جیسے چاہے عدالتوں کو استعمال کر لے، جیسے چاہے وہ اپنی فورسز کو استعمال کر لے، جیسے چاہے وہ اپنے حکمرانوں کو استعمال کر لے طاقتور کے لیے، اور جو غریب آدمی ہے اس کو تو بیچارے تھانے کے اندر کوئی نہیں داخل ہونے دیتا، اس کی سنتا ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ بکاریوں کی طرح پھرتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا کریں گے؟ پھر عذاب ہی آئے گا، وہ کسی صورت میں بھی آ سکتا ہے۔ وہ جس طرح پیچھے کرونا تھا، بالکل عذاب ہی تھا نا، اسی طرح اب اور سب سے بڑا عذاب میں ناظرین آپ کو بتا دوں، جس کو ہم فالو نہیں کر رہے، سب سے بڑا عذاب جو ہمارے اندر موجود ہے نا، وہ ہر گھر جو ہے وہ بے سکونی کی کیفیت میں ہے، ہر گھر کے اندر بے سکونی ہے، اور ہر انسان کے اندر، ہر جو
فرد ہے، فرد واحد، اس کے اندر بے سکونی ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بچہ ہے، وہ جوان ہے، وہ بوڑھا ہے، اینی پرسن کے ہر ایک کے اندر بے سکونی کی کیفیت موجود ہے۔ کچھ اظہار کر دیتے ہیں، کچھ اظہار کرتے ہیں، اگر کوئی امیر ہے تو اس کے اندر بھی بے سکونی ہے، رات کو گولیاں تو وہ بھی بیچارہ کھا کے سوتا ہے۔ غریب ہے تو اس کو فکر معاش ہے کہ میں نے کمانا کیسے، میں نے کھانا کیسے۔ جو امیر ہے وہ رات کو دوائیں کھا کے سوتا ہے، میں نے اپنی دولت کو سنبھالنا کیسے، چوروں سے بچانا کیسے، ڈاکوؤں سے بچنا کیسے۔ اس لیے خدا کے واسطے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور ہماری بہتری، ہماری فلاح، ہماری کامیابی صرف حضور کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ ہماری کامیابی اسلام کے اصولوں پر کاربند رہنے کی وجہ سے ہے۔ ہماری کامیابی، ہمارا سکون، ہمارے گھروں کے اندر سکون، ان عذابوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرنا ہوگی، حضور کی اتباع میں جانا ہوگا، اور اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا، ریئلائز ہر ایک بندہ اپنے آپ کو کرے۔ اور من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی شناخت کر لی، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہم آگے جاتے ہیں لیکن اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں۔ کسی بزرگ کے پاس جانے سے پہلے کم از کم اپنے آپ کو دیکھ لیں، میرے اندر خامیاں کیا ہیں، بالکل، میں کیا کرنے جا رہا ہوں وہاں۔ فزیکل مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ بس ذہن میں رکھ کے جاتا ہے کہ جیسے ڈاکٹر مجھے کوئی دوائی دے گا تو یہ کھانے کے بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو وہ یہی ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید کسی اللہ والے کے پاس بھی جاتا ہے تو وہ کچھ بتائے گا تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن جو بات قبلہ سروردی صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے اندر جو کوتاہیاں انسان کی ہوتی ہیں ان کو بھی تو بہتر کرنا ہمارا ہی فرض ہے، ان کو بھی تو صاف کرنا ہم نے ہی کرنا ہے ان کو، اور تو کوئی آ کر نہیں سکتا ہے۔ اور جب تک وہ اندر کی صفائی نہیں ہوگی تو معاملات تو بہتر جو ہے وہ سب نہیں ہو سکتے انسان کے۔ سلطانی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ کتنی تقریریں ہوتی ہیں، کتنا میڈیا فاسٹ ہے، سوشل میڈیا فاسٹ ہے، مطلب ہے کہ تبلیغ اب گھر گھر میں تبلیغ ہے، ہر موبائل پہ تبلیغ ہے۔ کتنا معاشرہ ٹھیک ہوا۔ بالکل، پہلے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس مبلغ نہیں ہے، ہمیں کو بتانے والے نہیں ہیں، اور پہلی قومیں بھی یہی کہتی تھیں، اور روز قیامت بھی لوگوں نے یہی کہنا ہے، لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ جناب ہمارے پاس کوئی آئے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کی جماعت بھیجی ہے، ان کی امتیں یہ کہیں گے ہمارے پاس آئی کوئی نہیں ہے، بالکل، وہ جھٹلائیں گے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول کی تصدیق فرمائیں گے، آپ کو مصدق بنا کر بھیجا گیا، آپ تصدیق فرمائیں گے۔ اسی طرح آج کے دور میں اتنا فاسٹ تبلیغ ہے، لیکن کیا ہم نے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا؟ کون سا شخص ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ حسد نہیں کرنا، بغض نہیں رکھنا، کینہ نہیں رکھنا، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، کسی پہ بہتان نہیں باندھنا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کس کو نہیں پتا؟ ہر ایک کو پتا ہے، لیکن ہم بڑی فراوانی کے ساتھ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بالکل، تو اسی طرح ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، مبلغ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے علماء حضرات کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھتے ہیں، ہم پیروں کے پاس بھی جاتے ہیں، درباروں پہ بھی جاتے ہیں، لیکن جانے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ ہم ایک بات سنتے ہیں نا، ہم اس پر عمل کر لیں۔ چلیں ہم اس چیز پہ عمل کر لیں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، ایک تو کم از کم بندہ کم از کم چلیں ایک دن میں ایک کام کر لے کہ میں نے آج اس پہ عمل کرنا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، کل دوسرے پہ چلا جائے میں نے غیبت نہیں کرنی، دوسرے دن نیکسٹ وہ چلا جائے کہ میں نے کسی کی پر تہمت نہیں لگانی، میں نے بہتان نہیں لگا۔ تو ایسے ایک ایک چیزیں جو ہیں یہ جب ختم ہو جائیں گی تو انسان وہ سکون میں آتا جائے گا۔ تو ہمارا سکون تو تباہ بیسیکلی اس طرح ہو گیا۔ تو ناظرین گزارش یہ ہے کہ آج ہم بے سکونی کی کیفیت میں ہیں، ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، ہمارے کاروبار کی بے سکونی ہے، کروڑوں لاکھوں کمانے والے بے سکونی میں ہیں، اور جہالت اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ دوسرے کا عیب اور گناہ ہم سب کو نظر آتا ہے اور ہم کہتے ہیں اس نے بہت بڑا گناہ کر لیا، جس طرح وہ بچی کو انہوں نے
مارا ہے بلوچوں نے، کہ اس نے بڑا گناہ کر لیا، لیکن مارنے والوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم بھی یہ گناہ کرتے ہیں؟ کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ایک عورت نے کوئی غلطی کی ہے تو ہم سمجھیں کہ اگر عورت غلطی کرتی ہے اس کی سزا ہے، پھر مرد کی بھی سزا ہے۔ بالکل، اگر بہن اگر یا بیٹی کوئی کام کر لے تو وہ تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہو گیا، لیکن وہی بھائی اگر اور اس کا باپ کوئی کام کر لے بالکل، تو وہ کہے گا میرے لیے جائز ہے؟ جائز تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے خود انصاف، خود قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بچی ہیں، مائیں ہیں، ان کا احترام، عورت کا رسپیکٹ کریں۔ غلطی کوئی ہو جاتی ہے انسان سے، آفٹر آل انسان ہے نا، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کا ازالہ بھی ہو جاتا ہے، اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیں جب اللہ نے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، قیامت تک، تو پھر اگر انسان توبہ کر لے کسی گناہ سے تو اللہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن آپ اسے امیڈیٹلی سزا دے دیتے ہیں۔ تو سلطانی صاحب یہ تمام چیزیں اسی وجہ سے ہم میرا خیال ہے 35 یا 40 سال ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے ایک حکومت آتی تھی تو ہم کہتے تھے یار یہ چلی جائے گی، دوسری حکومت آئے گی تو سکون ہو جائے گا۔ جب وہ آتی تھی تو ہم کہتے تھے یار پہلے والے ٹھیک تھے، یہ برے ہیں۔ یہ کنڈیشن چل رہی ہے یار، پیچھے والے دور کو انسان کہتا ہے کہ وہ ٹھیک تھا اب برا، اور آگے سے ہر آنے والا دور جو ہے نا وہ ہمارے لیے ابتر ہوتا جا رہا ہے، برا ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو، ہر بندہ ریئلائز کرے، ہر بندہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، نہ کہ ہم کہیں کہ بھائی تم ٹھیک ہو جاؤ۔ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا آٹومیٹیکلی مجھے دیکھ کے کم از کم میرے بچے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ صورت حال ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ ہمارے ملک کو نظر بد سے بچائے، اور اللہ ہر قسم کے عذاب سے ہمیں بچائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، اسی سے ہماری بے سکونی ہے۔ کتنا ہماری کیفیت ملک کی یہ ہے کہ 2-4 دن بارشیں ہوئی ہیں تو بالکل انہیں مسجد کے مؤذن کو کہنا پڑا جانے پڑے گی۔ مطلب ان کے پاس کوئی سارے وسائل ہونے کے بعد وہ وسائل تو اپنی ذات پہ حکمران استعمال کرتے ہیں نا، عوام الناس کے لیے وسائل نہیں ہوتے ہیں۔ تو مسجدوں میں اذانوں پہ آ جاتے ہیں کہ اذانیں پڑھیں جی بارش رک جائے۔ تو بہتر کیوں نہیں ہے کہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں، آپ عوام الناس کے لیے کوئی سد باب کریں، کوئی اچھے ڈیم بنائیں، کوئی اچھے مطلب اپنی نہریں بنائیں، کوئی پانی کا جو نکاس ہے اس کو بہتری کی طرف لائیں، تاکہ بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ کتنی دیر اذانوں پہ چلیں گے آپ؟ ذرا اذانیں سنتے سنتے ایک دن آپ کی اذان ہو جائے گی۔ جو 5 اذانیں ہیں وہی سن لیں، وہی کافی ہیں۔ جو 5 وقت کی اذان ہے وہی سن لی جائے، اسی پر عمل کر لے انسان، تو بہت سے معاملات سے، بہت سی چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے کا جو خاص مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان تک بھی یہ میسج چلا جائے، ان تک یہ پیغام پہنچ جائے، اور دیگر بھی آپ لوگوں کی طرف سے جو بھی سوالات ہیں، جو بھی مسائل ہوا کرتے ہیں جو ہم تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، ہماری حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان پر بھی بات سیاست کی جائے۔ تو جب تک یہ کچھ ایسے یہ جو خاص دن ہوتے ہیں، ان میں جو پریشانیاں، جو مسائل انسان کے ساتھ، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے جو ایک حل، واحد حل تو یہی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، اور اپنے لیے بھی اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، دوست احباب کے لیے انسان کو مانگنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ سے سوال کرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور خوشی میں ہم جو ہے وہ تمام چیزوں کو بھولتے ہیں، اور جب کوئی غم آتا ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے یا کوئی مسئلہ آتا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ یہ چیزیں فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال دعا گو ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں مالک کائنات آسانیاں کرے۔ کچھ وظائف ان بھائیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان دنوں میں خاص طور پر جو بھی ایسے کوئی حادثات ہیں، ایسے کوئی مسائل ہیں، ان سے بچنے کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ بھی ہم چاہیں گے سوروڈی صاحب آپ ضرور رہنمائی کی صورت میں بتائیے دیکھنے اور سننے والوں کو۔ دیکھیں ناظرین،
وظائف اپنی جگہ پہ جی جی بالکل موجود ہیں، لیکن بات تو پھر وہی آ جائے نا کہ ہم فرائض تو پورے کرتے نہیں ہیں فرائض لیکن پورے وظائف کرتے کی ہیں۔ طرف چلے جاتے ہیں۔ جب تک ہم فرائض پورے نہیں کریں گے، ہم جتنے مرضی وظائف پڑھتے رہیں، ہم بتاتے رہیں گے آپ پڑھتے رہیں، میں وظائف بتا دیتا ہوں آپ پڑھ لیں، لیکن آپ فرائض کی طرف تو جا نہیں رہے۔ فرائض صرف نماز کا نام تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جی میں نے نماز پڑھ لی اور فرائض ہے۔ فرائض میں اتنا طویل چیپٹر ہے کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری سر سے لے کے پاؤں تک آپ کا پورا نظام، آپ کی پوری باڈی فرائض کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کون کون سا فرض ادا کرنا ہے۔ نماز فرض آپ کے اوپر ہے، لیکن آپ کے اور بھی فرائض ہیں۔ معاشرے کے اندر رہتے ہیں آپ، بہن بھائیوں میں رہتے ہیں آپ، اپنے محلے میں رہتے ہیں، فرائض۔ تو وظائف ٹھیک ہے، جب بندہ فرائض پورے کر لے تو اس کے بعد وظائف کی طرف چلے جائے۔ ایک بندہ اپنی اصل ڈیوٹی کرتا نہیں ہے اور وہ کہے اپنے اس افسر کو مجھے اوور ٹائم دے دیں، تو وہ آپ کو پاگل ہے کہ وہ اوور ٹائم دے گا؟ وہ کہے گا پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو، اس کے بعد اوور ٹائم لگا لو۔ یہ باقی یہ تمام چیزیں ہماری اوور ٹائم میں آتی ہیں۔ اصل تو فرائض یہ ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو سمجھیں، اپنے معاشرے کو سمجھیں، ہم ایک انسان دوسرے انسان کی قدر کرے۔ جتنی اسلام کے اندر آپ نے برائیوں کو، اسلام نے برائیوں سے منع کیا ہے، ہم ان برائیوں سے رکیں۔ ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز ہے نہیں ہے، پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ایک ایک چیز موجود ہے۔ اس کے بعد سیاستہ ہمارے پاس، حضور کی پوری سیرت، پوری آپ کی زندگی، پوری سیرت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ان پہ ہی عمل کر لیں۔ خلفاء کا دور ہمارے سامنے ہے، ہم اس پہ عمل کر لیں۔ تو جب تک ہم اپنے فرائض پورے نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم وظائف پڑھتے بھی رہیں تو وہ بے اثر ہوں گے، وہ اتنا اثر نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ نماز فرض ہے، اسی طرح حقوق العباد جتنے آپ پر لاگو ہوتے ہیں اسلام نے دیے ہیں، ماں باپ ہے ان کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، وہ سارے آپ حقوق پورے کریں۔ ان کا حق ہے لیکن آپ اپنا فرض پورا کریں۔ اسی طرح جب یہ سارے کام کریں گے اور ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہو جائیں گے تو پھر یہ وظائف بھی کام کریں گے اور مشکلات جتنی ہیں وہ آسان ہو جائیں گی۔ آج بندوں کے پاس بہترین کاروبار ہے لیکن وہ روتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کاروبار بھی بڑا ہے اور پیسے بھی بڑے آتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، برکت جاتے کہاں ہیں؟ برکت نہیں ہے۔ تو برکت جو ہے وہ برکت تو ہوگی اس وقت جب آپ اسلام کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی زندگی گزاریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی انسان کی زندگی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہم فانی ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز کو فنا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ بے شک بے شک۔ جب ہم فانی ہیں تو یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، یہ کھیل تماشا ہے۔ ہم اس کھیل تماشے کو اپنے اوپر غالب نہ کریں، اس کو مغلوب کریں۔ یعنی ہم اپنی زندگی کے معاملات میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ہم نے واپس لوٹ کے جانا کس طرف ہے۔ انسان خوشیوں میں، معاملات میں، لین دین میں، ان تمام چیزوں میں انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور انسان کو یہ محسوس شاید ہوتا نہیں ہے یا محسوس کرنا نہیں چاہتا، شاید ڈر خوف کی وجہ سے محسوس نہیں کرنا چاہتا۔ میرا تو خیال ہے کہ سلطانی صاحب ہم اپنی موت ویسے ہی بھول چکے ہیں، بول چکے ہیں، صحیح۔ یہ پتہ ہے کہ مرنا ہے، بس اتنا پتہ ہے، اور اس موت پہ اتفاق ہے ہر ایک کا۔ موت کے علاوہ کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہے، بالکل نہ موت سے پہلے نہ موت کے بعد۔ تمام جتنے بھی مذہب ہیں یعنی موت پہ اتفاق ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ اس سے پہلے کوئی رب کو نہیں مانتا، کوئی رسول کو نہیں مانتا، کوئی فرشتوں کو نہیں مانتا، کوئی کسی چیز کو نہیں مانتا، اتفاق ہی نہیں ہے۔ موت پہ اتفاق ہے، مرنے کے بعد پھر اتفاق نہیں ہے۔ ہاں یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ قبر میں جائیں گے، سوال و جواب ہوگا، محشر کا دن ہوگا، قرآن نے کہہ دیا، لیکن لوگ تو اس سے بھی ڈینائی کرتے ہیں نا، وہ انکار کرتے ہیں۔ تو صرف موت پہ اتفاق ہے۔ تو
یہ پتہ ہے کہ مرنا ہے، لیکن موت کو ویسے ہم بول چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ چلیں جب مریں گے تو دیکھیں گے. بس وہ ایک جملہ روایتی سا ہوتا ہے، جب کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے تو آگے سے کہتے ہیں کہ تم مرنا بھول گئے. مرنا نہیں ہے کیا بھائی، اتنا ہی یاد ہے کہ بس یہ جملہ کہنا ہے. مرنے کے آگے پیچھے جو تیاری ہے، یہ جو معاملات آپ کے وہ کیا ہیں، وہ انسان بھول جاتا ہے. انسان بس وہی ہے، بھول چکے ہیں کہ کیا ہونا. وہ کہتے ہیں جب جائیں گے مریں گے اس کے بعد دیکھیں گے، جو بھی ہونا ہے دیکھ لیں گے. کلمہ پڑھتے ہیں، نبی ہماری شفاعت کریں گے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے بھائی. کلمہ پڑھنے والے کے لیے حضور تو شفیع معاشر ہیں. آپ کی صفت ہے، آپ شفیع معاشر ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی افسر کے سامنے جائیں اور آپ اپ ڈیٹ لے کے جائیں، آپ کا رجسٹر خالی ہو، اس میں کوئی لکھا ہی نہ ہو. وہ کہے اپ ڈیٹ دکھاؤ بھی کیا ہے، تو آپ کہیں کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہ کچھ تو آپ کریں نا اپنے ساتھ. اتنا ایک تو ساز و سامان بنا لیں کہ تھوڑا سا اللہ اس کی رسول کی بارگاہ میں شرمندگی سے آپ کو بچنا پڑے. بالکل. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں، شریعت کے مطابق چلیں. وظائف جتنے مرضی پڑھ لیں، فرائض پہلے کریں، پہلے فرائض کریں. اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ بندہ فرائض پورے کر لے اور قرآن کی تلاوت کرے، بے سکونی میں وہ نہیں جائے گا، وہ سکون میں رہے گا. اور جب آپ یہ نہیں کریں گے، لوگوں کے حق بھی کھاتے رہیں گے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے بھی کرتے رہیں گے، جھوٹ بھی بولتے رہیں گے اور رشوت بھی کھاتے رہیں گے. ہمارے ملک کی تو تباہی یہ ہے کہ رشوت کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا. کوئی افسر کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بالکل. کوئی ادارہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیسے نہیں دیے آپ نے تو آپ کا کام ہی نہیں ہے، اور پیسے دے دیے وہ گھر بیٹھے رہیں. یہ اسی لیے بڑے جتنا امیر طبقہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چھوڑیں یار، بس ایسا ہے گھر بیٹھے رہیں. یہ ملازم گورنمنٹ کے وہ ان کے گھر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے معاشرے ترقی نہیں کرتے، ایسے معاشرے تباہی اور بربادی میں چلے جاتے ہیں. اور جتنی قومیں تباہی اور بربادی کی طرف گئی ہیں، اگر قرآن پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اسی ڈگر پہ چلے ہیں کہ انصاف نہیں تھا، ظلم عام تھا، اور اس قدر ظلم تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. نافرمانی اللہ اس کے رسولوں کی ایسی تھی کہ نبیوں کو بد دعائیں کرنا پڑی. کون سا نبی ہے جب امت نافرمانی میں گئی ہے اور اس نے بد دعا نہیں کی؟ یہ تو ہمارے نبی ہیں رحمت للعالمین. بے شک بے شک کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، کہ حضور نے ساری زندگی بد دعا نہیں فرمائی ہے. آپ کی زبان پہ ایک بد دعا نہیں ہے، ایک لفظ لا نہیں ہے. کلمے کا لا آیا ہے، اس کے علاوہ لا نہیں. جس کا وہ کہ کوئی آپ کے پاس آیا اور آپ نے کہا لا کہ میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا بھائی، کہیں اور چلے جاؤ، نہیں. ساری زندگی یہ لا بھی نہیں آیا، اور ساری زندگی آپ نے بد دعا بھی نہیں کی ہے. طائف والوں نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ بد دعا نہیں کی ہے. اور اگر حضور نے بد دعا نہیں کی تو پھر نواسہ رسول نے بھی بد دعا نہیں کی. نواسہ رسول نے بھی بد دعا نہیں کی ہے. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام کی ہمشیرہ، انہوں نے دربار یزید میں کہا تھا کہ میں اللہ کے حضور میں اس کا حساب دوں گی، کہ جو آپ نے سلوک کیا ہے اللہ کے حضور میں اس انصاف مانگوں گی. یہ انصاف، انہوں نے بھی انصاف آگے چھوڑ دیا. انہوں نے بھی انصاف آگے چھوڑ دیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کریں گے اور اللہ کی بارگاہ سے انصاف مانگیں گے. تو آج پتہ نہیں کہاں ہم جا رہے ہیں. سلطانی صاحب اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر ہمیں بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین اللہم آمین. ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے. آج کے پروگرام میں کچھ موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کی گئی، کچھ حالات و واقعات پر بات کی گئی، اور کچھ ایسی چیزوں پر بات کی گئی کہ جن کی طرف توجہ دلوانا اب بہت زیادہ ضروری انسان کے لیے ہو جاتا ہے. اور آپ کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے جو فرائض ہیں پہلے ان کو مکمل کیا جائے. فرائض کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے.
جب آپ فرائض مکمل کر لیں گے تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتی ہیں، پریشانیاں ہیں، یا جو بھی آپ جو ہے وہ کسی امتحان میں آ جائیں تو اللہ کی طرف سے چیزیں آسان بھی ہو جاتی ہیں، چیزیں معاملات بہتر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان میں آپ کا اپنا کردار کیا ہوتا ہے وہ پہلے دیکھا جائے۔ تو دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ مہربانی کرے، سب دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر اپنا خاص کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ پروگرام کا وقت ہمارا بس اپنے اختتام کی جانب ہے۔ آخر میں انشاءاللہ جس طرح دعا ہوتی ہے ہر روز کی طرح آج بھی دعا کی جائے گی، اور جناب قبلہ سرودی سب دعا فرمائیں گے تمام امت المسلمہ کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے۔ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام حیہ الفلاح میں ہی۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بار الہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں سزاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ پوری امت کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر قسم کے چھوٹے موٹے عذاب سے یا اللہ اس امت کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کے اندر نظام انصاف کا بول بالا فرما، نیک سہاد قیادت پاکستان کو نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے فرائض اور حقوق صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما، جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔